اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہم گناہگاروں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی نسبت سے منعقد اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی، اور یقیناً جو مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دفاع کے لیے منعقد ہو، تو اس میں ایک لمحے کے لیے شرکت بھی بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے رفقا جنہوں نے شب و روز محنت کر کر کے ایک کامیاب کانفرنس منعقد کروائی ہے، یقیناً وہ حضرات تحسین اور شاباش کے مستحق ہیں۔ خاص طور پہ سالار قافلہ حضرت مولانا حافظ محمد گلزار آزاد صاحب، حضرت مولانا معظم علی صاحب اور ان سب کے خادم میاں سلیم صاحب اور ان کے تمام رفقا اور کارکنان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کریم ان تمام حضرات کی کاوشوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہونے کا باعث بنا دے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آج تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ اتنا واضح اور بے غبار ہے اور اتنا بے لچک ہے کہ اس میں ایک بال کے برابر بھی کسی قسم کی سستی یا لچک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کر لے اور اگلا بندہ اس سے کہے کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو ہے ہی دائرہ ایمان سے خارج، اور جس نے اتنا کہا کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے اس کا بھی ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اتنا بھی گنجائش نہیں ہے شریعت مطہرہ میں کہ بندہ کسی جھوٹے مدعی سے دلیل کا مطالبہ کر لے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی بندہ اپنی زبانی کلامی یا اپنے دل ہی دل میں اس چاہت کا اظہار کر لے یا دل ہی دل میں اس چاہت کو رکھے کہ کاش کہ میں نبی ہوتا، فرمایا فقد کفر، یہ بندہ بھی ایمان کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ اگر قلبی چاہت بھی ہے، یہ چاہت بھی بندے کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے تحفظ کی خاطر صرف آج نہیں
100 سال نہیں، 500 سال نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں امت نے قابل مثال قربانیاں دی ہیں، قابل تقلید قربانیاں دی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو لشکر سب سے آخر میں روانہ کیا تھا وہ اسود عنسی کے خلاف روانہ کیا تھا، جو نبوت کا جھوٹا مدعی تھا۔ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سالار تھے، اور جب حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود عنسی کو قتل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی اور بے قراری سے انتظار کر رہے تھے کہ فیروز دیلمی کیا خبر بھیجتے ہیں۔ ابھی فیروز دیلمی کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر نہیں پہنچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر بتائی کہ فیروز دیلمی کی ذمہ آپ نے جو کام لگایا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو فرمایا، فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، جو کام اس کے ذمہ لگا تھا اس نے اپنا وہ کام پورا کر دکھایا ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ملنے کے بعد سب سے پہلا اقدام جو کیا تھا وہ مسیلمۃ الکذاب کے خلاف کیا تھا، جو کہ جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پورے دورانیے میں اپنے کام کا اختتام جس عظیم مشن کے لیے کیا تھا کہ آپ نے اسود عنسی کو قتل کرنے کے لیے بندے روانہ کیے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی خلافت کا آغاز اسی کام سے کر لیا۔ اور مجھ سے پہلے بھی ساتھی ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کفار کے خلاف جو جنگیں لڑی تھیں، جو غزوات ہوئے، یا صحابہ کرام نے سرایا میں حصہ لیا، صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمام غزوات اور سرایا میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے، 260 نہیں ہے۔ اور صرف مسیلمۃ الکذاب کی سرکوبی کے لیے حضرات صحابہ کرام نے جو قربانی دی ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 700 اور دوسرے قول کے مطابق 1200 ہے۔ اب ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے یہ امت کس حد تک جا سکتی ہے اور کس حد تک جانے کی ضرورت ہے۔ اور ہر زمانے میں امت کے درد رکھنے والے حضرات نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوششیں کی اور کوششوں کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر ہمارے قریب کے زمانے میں قادیان میں جو ایک دجال کذاب پیدا ہو گیا، چونکہ عالمی قوتوں کی پشت پناہی اس کو حاصل تھی، اس لیے اس نے اپنے پر پرزے نکالے، اور ابھی تک کسی نہ کسی صورت میں ان کی اس شر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو، جنہوں نے اس فتنے کا بروقت ادراک کر لیا اور اس کے سدباب کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر لیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں مبتلا تھے، چلنے پھرنے سے قاصر تھے، تقریباً صاحب فراش ہو چکے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ دارالعلوم میں، میں دارالعلوم میں اپنے ساتھیوں سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اتنے نحیف ہو چکے تھے، اتنے کمزور تھے کہ آپ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ ساتھیوں نے چارپائی میں ان کو اٹھا لیا اور دارالعلوم کے صحن میں پہنچا دیا۔ دارالعلوم میں جتنے طلباء تھے، اساتذہ تھے، وہ سارے کے سارے آپ کے شاگرد تھے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر اکٹھا کر کے فرمایا، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تم میں سے اکثر میرے شاگرد ہیں، شاید سارے میرے شاگرد ہیں،
میں زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو ایک اہم نصیحت، ایک اہم وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے آپ کو حصہ ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو، تو ختم نبوت کا کام کرتے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اپنے آخری ایام میں اپنے شاگردوں کو جو وصیت فرمائی تھی وہ ختم نبوت کے کام کے حوالے سے فرمائی تھی، اور ہمارے حضرات کو اس کام کے بارے میں اتنا اطمینان تھا، اتنا اطمینان تھا کہ اس کام کی خاطر کی گئی ہر کوشش اور کاوش اللہ کے ہاں قبول و مقبول ہے، اور ہر قسم کی قربانی بندے کے اوپر بلند درجات کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 1953 کی تحریک چلی، 1953 کی تحریک میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر نے جو لوگوں کو گرمایا تھا، ایمان ٹھاٹے مار رہا تھا، اور ختم نبوت کے شیدائی جب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے تحریک چلا رہے تھے، اور اپنی ہی وطن کے چوکیداروں نے اور اپنی ہی وطن کے محافظین نے ختم نبوت کے پروانوں پہ گولیاں چلانی شروع کر دی۔ 10,000 بندے شہید ہوئے تھے، تحریک بظاہر ناکام ہو گئی، اکابرین جو تھے وہ پابند سلاسل ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی خود قید و بند کی صعوبتوں میں چلے گئے، اور 2 سال کے بعد جب دوبارہ منظر عام پہ آئے، اس وقت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پہ فالج کا حملہ ہوا تھا۔ وہ آواز نہیں تھی، وہ قوت نہیں تھی، وہ لب و لہجہ ختم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی لاہور میں ایک جلسے میں تقریر فرمانے کے لیے آئے۔ کسی نے پرچی پکڑائی کہ مولانا 2 سال پہلے آپ نے تقریر کی تھی، اور اس تقریر کے نتیجے میں مجمع کو آپ نے آگ لگائی تھی، اور اس آگ لگنے کے نتیجے میں 10,000 بندے شہید ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان قتل ہو جائے، ایک مسلمان کا قتل ہونا پوری دنیا اور کائنات کے تباہ ہونے سے زیادہ بڑا عمل ہے۔ بتائیے ان 10,000 شہداء کی خون کا جواب کون دے گا؟ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پھر فرمایا کہ یہ 10,000 شہداء کی بات کر رہے ہو، میں 10,000 نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان تمام شہداء کی خون کا جواب قیامت کے دن میں دوں گا۔ اور پھر فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے میرے نانا کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ پوری کی پوری امت میرے نانا کی جوتی کے ایک تسمے کی خاطر قربان ہو جائے، میں پھر بھی کہوں گا کہ حق ادا نہیں ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف مسیلمۃ الکذاب کے خلاف لڑنے والے اور شہید ہونے والے صحابہ کرام کی صفیں ہوں گی، اور ایک طرف ہماری ان جان نثاروں کی جماعت ہوگی۔ میں اپنے نانا سے عرض کروں گا، میں اپنے نانا سے عرض کروں گا کہ نانا جان، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی خاطر قربانی دی، اور یہ جو میرے ساتھی ہیں انہوں نے بھی تو اسی عقیدے کے تحفظ کی خاطر قربانی دی تھی۔ اگر ایسا ہی ہے تو آج میرا یہ مطالبہ ہے کہ میرے ان ساتھیوں کو ان ساتھیوں کے ساتھ صفوں میں کھڑا کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں میں صرف امید نہیں کرتا، میں یقین رکھتا ہوں کہ میرا یہ مطالبہ تسلیم کیا جائے گا۔ کیا یقین تھا کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے وہ ضرور بھی ضرور عند اللہ قبول و مقبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل واضح اور بے غبار ہے۔
اور اس عقیدے کی بنیاد پر ہماری ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ بنیاد مضبوط ہوتی ہے، عمارت مستحکم ہوتی ہے۔ بنیاد کمزور ہو جائے، عمارت کو مضبوط بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی تزلزل اور کمزوری کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس عقیدے میں ایک مسلمان کیسے کمزور ہو سکتا ہے جس عقیدے پر دلالت کرنے کے لیے قرآن مجید کی 100 آیتیں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ صحیح احادیث اس عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر ایک مسلمان کے دل میں اس عقیدے کے حوالے سے کوئی تزلزل پیدا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، وقت بھی مختصر ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کرام سے کچھ امتیازی صفات کے ساتھ ممتاز فرمایا تھا۔ کچھ ایسی صفات تھیں، کچھ ایسے کمالات تھے، کچھ ایسے محامد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ کچھ ایسی نوازشات تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر فرمائی تھی۔ ان صفات، ان امتیازات کی بنیاد پہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے بھائیو، سابقہ انبیاء تشریف لائے تو ان انبیاء کرام کا جو دین تھا، جو ان کی تعلیمات تھی، وہ تعلیمات محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جب تک وہ انبیاء دنیا میں رہے ان کی تعلیمات محفوظ رہیں، ان کی لائی ہوئی آسمانی کتابیں بھی محفوظ رہیں، لیکن جب وہ انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے تو ان انبیاء کی جانشین، ان مذاہب کے علماء اور مذہبی پیشواؤں نے دنیاوی منافع کی خاطر اپنے انبیاء کی تعلیمات میں تحریف کر دی، تغیر تبدل کر دیا، جس کے نتیجے میں انبیاء کرام کا لایا ہوا دین اصلی حالت پر برقرار نہیں رہا۔ اس لیے پھر ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی۔ پھر ایک اور نبی آ گئے، وہ نیا دین لے کے آئے، لیکن جب تک نبی دنیا میں رہے دین محفوظ رہا۔ جب دنیا سے تشریف لے گئے، بعد والے پیروکاروں نے اپنے نبی کی دین کو محفوظ نہیں رکھا، نتیجے میں ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس حوالے سے منفرد اور جداگانہ تھا۔ اب توجہ فرمائیں، سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے، ان کے تشریف لے جانے کے بعد نبوت دین اپنی اصلی حالت پہ باقی نہیں رہتا تھا، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات میں تحریف، تغیر، تبدل ہو جاتا تھا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے ایسا مؤثر، ایسا جامع نظام قائم فرمایا ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین 100% اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ قرآن محفوظ، کیوں محفوظ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود ہی ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ترجمہ بالکل ناکافی ہے، نامکمل ترجمہ ہے۔
ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ناکافی نامکمل ترجمہ ہے۔ حضرات علماء کرام جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مختصر آیت میں کس قدر تاکیدات کو جمع کیا ہے۔ انا، بے شک ہم نے، نحنو، ہاں ہم نے، نزلنا، ہم نے اتارا ہے، انا، بے شک ہم نے، نحنو، ہاں ہم نے، نزلنا، جی ہاں ہم نے اتارا ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنا بار بار اللہ فرماتے ہیں ہم نے، اس ایک آیت کے اندر کتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے تاکید کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی۔ تو میرے بھائیو، قرآن محفوظ، احادیث محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کی حفاظت کے لیے حضرات صحابہ کرام اور بعد کے محدثین نے ایک مہینہ سفر کی مشقتیں برداشت کر لی۔ نہ صرف یہ کہ حضور کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا، بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا بھی حق ادا کیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی حدیث مل گئی تو ان حضرات نے لکھ لی، پھر اگلی طرف سے حدیث مل گئی تو لکھ لی، اور پتہ نہیں چل رہا کہ حدیث صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، رتب یابس اس میں کیا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے، یہ ایک بہت جامع نظام ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اسماء الرجال کے فن میں 3 لاکھ محدثین کے حالات زندگی آج بھی محفوظ ہیں۔ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، کہاں کہاں کا سفر کیا، ان کے اعمال کیسے تھے، ان کا حافظہ کمزور تھا یا مضبوط تھا، کس کس عالم سے ملاقات ہوئی۔ 3 لاکھ محدثین کے حالات زندگی محفوظ کیے گئے ہیں، تاکہ کسی بھی حدیث کو جانچنا اور پرکھنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہ ہو۔ حدیث محفوظ۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعویدار بہت ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تورات ہے، اور تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے عیسائیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک انجیل ہے۔ انجیل میں بھی بار بار تغیر تبدل ہو چکا ہے۔ قربان جائیں اس امت کے علماء سے، جنہوں نے ہر قسم کی مشقتیں برداشت کر لی، لوگوں کے طعن و تشنیع کو برداشت کر لیا، غیروں کی بدسلوکی کو برداشت کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج تک محفوظ رکھا ہے۔ یہ ایک تکوینی معاملہ ہے، چونکہ اللہ نے کسی اور نبی کے لیے آنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑنی تھی، اس لیے حضرات علماء کرام کو اس کام پہ لگایا اور علماء نے حق ادا کر دیا۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین محفوظ ہے، اور اس لیے محفوظ رکھا گیا ہے کیونکہ کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑنی تھی۔ اور دوسری خصوصیت، پہلے دنیا میں انبیاء کرام تشریف لاتے تھے تو وہ اپنی حیات مبارکہ میں تو دین کا کام کرتے تھے، لیکن جو ہی وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تھے، جب تک دنیا میں ہوتے تھے دین کا کام چل رہا ہوتا تھا، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت امت کے پیشوا اور امت کے جو بڑے ہوتے تھے وہ پھر دین کا کام نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد آج تک دین کے تمام شعبوں میں کام 100% کامل طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آپ حضرات آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، حضرات علماء کرام کو مختلف مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، حالات کا سامنا کرنا پڑا، رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام صحابہ کرام کو سونپا، صحابہ کرام نے تابعین کو سونپا، تابعین نے تبع تابعین کو سونپا، یہ سلسلہ متوارث چلا آ رہا ہے۔ آج حضرات علماء کرام کی ذمہ جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی مقدور پر کوششوں کے ساتھ انتہائی خوبصورتی سے سر انجام دے رہے ہیں، گویا کہ کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ پچھلے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے تو
جب دین میں بدعات اور خرافات شامل ہو جاتی تھی تو ان خرافات کی تطہیر اور تزکیہ کے لیے کوئی اور بندہ نہیں ہوتا تھا، پھر ایک نبی کی ضرورت پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے تھے۔ جبکہ اس امت کا معاملہ منفرد ہے، چنانچہ دین آیا، دین میں وقفے وقفے سے لوگ اپنی طرف سے کچھ رطب و یابس تو شامل کرتے رہتے ہیں، بدعات و خرافات شامل کرتے رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا راستہ بند کرنے کے لیے مجددین کا راستہ اور دروازہ کھول دیا کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اور وہ مجدد دین کے اندر سے بدعات اور خرافات کو نکال کر دین کو صاف ستھری نکھری ہوئی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔ لہٰذا مجددین کا سلسلہ چلا کر اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ محبوب کے بعد میں نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اور اگلی بات سمجھ لے کہ سابقہ انبیاء کرام کے ادیان وقتی ہوا کرتے تھے، چنانچہ جب تک نبی موجود تھے دین لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت پورا کیا کرتا تھا، لیکن جو ہی زمانہ بدل جاتا تھا، حالات بدل جاتے تھے، تو بدلتے حالات کے تقاضوں کے مطابق اس دین میں رہنمائی کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ جب حالات بدل گئے، نت نئے مسائل سامنے آ گئے، تو اس دین میں بندوں کی رہنمائی کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین عطا فرمایا، یہ دین اتنا جامع ہے، اتنا یہ محیط ہے، یہ دین اس میں اتنی وسعت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دین لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج تبدیلی کتنی آ چکی ہے، سائنس نے کتنی ترقی کر لی، انسان چاند پہ چڑھ گیا اور نت نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، شرعی مسائل جہاں ضرورت پڑتی ہے، لیکن الحمدللہ اس دین میں ایسی وسعت موجود ہے کہ آج کے رونما ہونے والے مسائل کے لیے آج سے 14 صدیاں پہلے نازل ہونے والے قرآن مجید میں واضح اشارات موجود ہیں، احادیث میں واضح اشارات موجود ہیں۔ فقہاء کرام نے ایسے اصول اور ضابطے اور کلیات بنائے ہوئے ہیں کہ انہی اصولوں کی روشنی میں قیامت کی صبح تک رونما ہونے والے، ظاہر ہونے والے تمام مسائل کے لیے گویا کہ حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے۔ اور میرے بھائیو، اس دین کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ دین کامل ہے، کامل دین ہے۔ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے تو انبیاء کرام کا دین ایسا ہوتا تھا کہ کچھ تعلیمات تو اپنے دین سے لوگوں کو دیا کرتے تھے، کچھ تعلیمات کسی اور نبی کے دین سے لوگ لیا کرتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو انجیل تھی، انجیل کی کچھ تعلیمات لوگ اس پہ عمل کرتے تھے اور کچھ تعلیمات کے لیے تورات کی طرف رجوع کرتے تھے۔ گویا کہ ایک نبی کے پاس کامل دین نہیں ہوتا تھا، ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کامل دین عطا فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آیت بتاتی ہے کہ اس دین میں ایک بال کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس قدر کامل دین جو رسول اللہ کو عطا کیا گیا اور آج بھی اسی کامل حالت میں موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ وہ ممیزات ہیں، یہ وہ امتیازی صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ممتاز فرمایا، اور یہی امتیازی صفات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا تھا اور قیامت تک کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔